دنیا کی پریشانیاں اور ناکامیاں. یہ بزنس میں پیسے ڈالا, وہ پیسے لے کے بھاگ گیا جس کے پاس انویسٹ کیا تھا. فلاں جگہ دکان بنایا, روڈ وائڈنگ میں چلی گئی. فلاں چیز کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں لیکن کام ہوتا نہیں. کسٹمر آتا ہے, بیٹھتا, پوری بات کرتا, بولتا ٹھیک ہے کل واپس ملیں گے. اس کے بعد فون بھی نہیں اٹھاتا اور دکھتا بھی نہیں. گھر پہ گئے تو دروازہ بھی نہیں کھلتا. آدمی ایک کے بعد ایک ناکامی, پریشانی, مصیبتیں انسان کو توڑ دیتی ہیں. آدمی ایک وقت تک کہ سوچتا ہے آج نہیں تو کل, اس کے بعد جب کل بہت سارے ہو جاتے ہیں تو بولتا چل نہیں ہوتا, امید چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ اس کے لیے غصہ, فرسٹریشن, ٹینشن اور غم اور سب اس طرح سے دل اس کا ایک دم خراب ہو جاتا ہے. دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے. پھر نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں ہوتا. کیا فائدہ بولتا آدمی نماز پڑھ کے. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں. جب آدمی کو دنیا میں مصیبت آتی ہے تو آدمی اللہ سے ناراض ہونا شروع کرتا ہے. گویا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے اللہ پہ. اللہ پہ کوئی حق نہیں ہمارا. اگر اللہ ہماری مدد نہ کرے تو کیا ہم نے اللہ کو کچھ دیا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے؟ اللہ کی مرضی کرے نہ کرے. لیکن ایک آدمی اپنا حق اللہ پر سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ نے تو کرنا چاہیے, لیکن اللہ کا جو حق اس پر ہے کیا وہ ادا کر رہا ہے؟ اللہ نے جس کو کرنے کے لیے کہا وہ کرتا ہے نہیں. لیکن اللہ سے حق برابر چاہتا تھا, اللہ نے تو کرنا چاہیے نا, ہمارا اللہ ہے, تو اللہ کا ہے کیا؟ اللہ تیرا ہے ٹھیک ہے, تو اللہ کا ہوا نہیں اور اللہ کو اپنا بنانا چاہتا ہے. کتنا سمجھدار ہے تو. اللہ کا ہوئے بغیر اللہ کو اپنا کیسے بنا سکتا ہے آدمی؟ تو دنیا کی مصیبتیں آدمی کو پریشان کر دیتی ہیں. اس میں کیسے آدمی کو ڈیل کرنا چاہیے؟ نمبر ایک آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے مصیبت آتی ہے, پریشان آدمی ہوتا ہے, یہ تھوڑا سمجھ میں آتا ہے. کچھ لوگ مصیبت کے آنے سے پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں. کیسا؟ اگر ایسا ہوا تو, کبھی ایسا ہوا تو, اگر یہ ڈیل میں نے کیا ہوں اور اگر کسٹمر نے بولا نہیں مجھ کو ڈیل کینسل, تو رات میں کروٹ پہ, یہ کروٹ پہ بھی وہی خیال, یہ کروٹ پہ بھی وہی خیال, اور نیند حرام, پریشان. دواخانے میں کوئی اگر کچھ کمپلیکیشن بڑھ گئی تو یہ جو چیز ہے کہ مصیبت کے آنے سے پہلے خیالی مصیبت خیالوں میں مصیبت پیدا کر دیتی ہے. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. مومن کو چاہیے کہ جب تک کہ کوئی مسئلہ واقعی پیدا نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں ٹینشن لینا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ, ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. امام احمد اور الطبرانی نے اس کو روایت کیا اور جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے. آپ فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک بندہ ایمان کی حقیقت, ایمان کی اصل کو نہیں پا سکتا ہے, اس کی واقعی گہرائی کو اور اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا ہے, ایمان کے مغز کو نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے نہ سمجھ لے, اچھی طرح سے اس بات کو نہ جان لے, اچھی طرح سے اس بات پر یقین نہ کرے کہ جو چیز اس کو پہنچی ہے, جو اس کو ملا ہے راحت یا مصیبت, وہ چوکنے والا نہیں تھا, اور جو نہیں آئی مصیبت وہ پہنچنے والی نہیں تھی. جب تک کہ اس کا ذہن یہ نہ ہو پہنچنے والی ہوگی مصیبت تو پہنچے گی, نہیں پہنچنے والی ہوگی تو نہیں پہنچے گی, جب تک کہ یہ ذہن نہیں بنائے واقعی اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے. ہم اگر مثال کے طور پر ایک آدمی انٹرویو کے لیے جا رہا ہے, کبھی مشکل سوال پوچھے تو اور جواب نہیں آیا تو اور زبان لڑکھڑائی تو اب یہ لڑکھڑانا یقین ہو گیا ہے, وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس نے لڑکھڑانے والا بنا دیا, اب نہیں ہونے والی چیز وہاں پر ہوگی. اس طرح سے آدمی پریشانی کو تصور میں پیدا کر کے اپنی زندگی میں لے آتا ہے, کیونکہ آدمی آخری تجزیے میں سوچ ہے. واقعی ہم کون ہیں؟ آپ کو ایک کو دوسرے سے الگ کرنے والی چیز کیا ہے؟ اس کی مینٹالٹی ہے. آپ کو معلوم ہے میں ہوں, یہ آپ کی سوچ میں, ہاتھ پاؤں میں نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو جانتے ہو, اپنے آپ کو فیل کرتے ہو, آپ اپنے اندر اپنے آپ کو فیل کرتے ہو. آپ کی جیسی سوچ ہے وہ آپ ہو, آپ اپنی سوچ ہو. تو ایک آدمی کو اپنی سوچ میں یہ رکھنا چاہیے جو مصیبت آنے والی ہے. ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, چلاتے چلاتے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب نہیں ہونے کا بھی کچھ نہ کچھ کر دے گا. تو جو چیز نہیں ہوئی اس میں آدمی سوچ کے خامخواہ اپنے آپ کو پریشان ٹارچر کرتا رہتا ہے.
تو مصیبتیں ہم کو کم ٹارچر کرتی ہے، ان مصیبتوں کا پرسیپشن اور اس کا ہمارا سوچنا ہم کو زیادہ ٹارچر کرتا ہے. اور بہت ساری مصیبتیں ایسا لگتا کل ایسا ہوتا تو بہت مصیبت ہو جائے گی. کمپنی میں لوگوں کو جاب سے نکال دے، ہو سکتا میرا بھی نمبر لگے. اب سوچ رہا مہینہ بھر سوچ رہا. اس کے بعد باس نے بلا کے بولا تم کو نہیں نکال رہے ہم، ڈرو مت. اب پچھلا مہینہ جو گیا وہ کیوں تکلیف اٹھایا اس نے؟ پچھلا مہینے کی جو تکلیف تھی، اس کی ٹینشن کی، جو وزن اس کا 5 کلو گھٹ گیا، کیوں گھٹا؟ فری میں گھٹا، وہ بغیر مصیبت کے گھٹا. وہ کہاں تھی مصیبت؟ حقیقت میں تھی نہیں، وہ یہاں تھی. تو آدمی اپنے دل میں مصیبتیں پیدا کر کے اپنے لیے مصیبتیں بڑھا دیتا ہے. مصیبت میں پریشان ہونا ڈبل مصیبت ہے. اس سے مسائل حل کرنے کی طاقت آدمی کی نکل جاتی ہے. لیکن دوسرا ایک مسلمان کیسا ہے؟ ہوا نہیں ہوا، سو جا تو آرام سے. کل ہے نا، آج تو نہیں ہے نا، کل کی مصیبت آج کی، سو جا آرام سے. ایکسیڈنٹ ہوا، ہو جائے گا، ہونا ہے ہوگا، نہیں ہونا ہے تو روک سکتے کیا؟ نہیں ہونا ہے تو ہوگا کیا؟ نہیں. اللہ چاہے گا ہوگا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ ایک دم یہ مست مولا ہے. یہ آدمی دنیا میں مصیبت میں رہ کے بھی خوش رہ سکتا ہے. آپ کو خوش رہنا ہے نا تو آپ اپنی سوچ کو صحیح کرو، آپ خوش رہ سکتے ہیں. یہ ملا تو خوش ہوں گا، وہ ملا تو خوش ہوں گا، یہ ہوا تو خوش ہوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایک راحت ملتی ہے تو ایک مصیبت بھی آتی ہے. آپ عید کے کپڑے یہ وہ خرید رہے، یہ کپڑے آ رہے، پیسے جا رہے نا، ہے کہ نہیں؟ یہاں سے آ رہا ہے، یہاں سے جا رہا بھی نا آپ کو. تو دنیا ایسی ہے کہ ایک وقت میں آپ کو خوشی آتی ہے، سب خوش، بچے خوش، بیوی خوش، اور یہ بیٹھا ہے یہاں پہ. کیوں یہ بیٹھا؟ کیونکہ ان کو نہیں معلوم جیب اس کی خالی ہوئی ہے. دنیا میں ایسا ہے کہ آپ کو ایک راحت آئے گی، ایک تکلیف بھی آپ کو آئے گی. ایک دن میں ایک خوشی کا بھی واقعہ ہوگا، آپ کو ایک خبر اچھی بھی آئی اور ایک خبر بری بھی آئے گی. تو آپ اگر پریشان اس طرح سے ہوتے رہیں گے، آپ زندگی بھر پریشانی ہو کہ دکھی ہو کے یہاں سے جانے والے. تو ایک آدمی کو کیا چاہیے؟ نمبر 1 وہ یہ سوچے جو تکلیف پہنچنے کی پہنچے گی، نہیں پہنچنے کی نہیں پہنچنے کی، پہنچے گی تو پہنچے گی، نہیں تو نہیں. اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. چھوڑو، چلو آگے بڑھو. آج کا دن خوشی سے تو گزارو، جو بھی ہوگا کل کا کل دیکھیں گے. کل کا آج کیوں؟ کل کا ٹینشن آج کیوں؟ آدمی خود ٹینشن خریدتا ہے، ٹینشن آدمی خود خریدتا ہے. تو ایمان یہ آدمی کو سکھاتا ہے کہ ایک آدمی اللہ پہ چھوڑ دے. ایمان، تقدیر پر ایمان. آدمی سوچے جو آنے والی مصیبتیں آئے گی، نہیں آنے والی نہیں آئے گی، نہیں آنے والی نہیں آئے گی. یہ ایک پہلی چیز ہے جو آدمی کو سکون دیتی ہے. اللہ پہ چھوڑ دے آدمی. اگر آنے والی رہی، آپ روک سکتے ٹینشن. آپ کو بہت ٹینشن دیا میں نے، میرے ٹینشن سے مصیبت چلی جاتی ہے، ایسا پاور ہے آپ کے ٹینشن میں. تو پھر ٹینشن سے جب مصیبت ٹلتی نہیں تو ٹینشن کیوں؟ جب ٹینشن سے مصیبت ٹلتی تو بہت ٹینشن لو، پورے گھر والے مل کے اجتماعی ٹینشن لو. آپ بیٹھے سب سر جوڑ کے، کیا بولے؟ اجتماعی ٹینشن ہے، ٹینشن سے مصیبت بھاگ رہی ہے. ایسا کچھ ہے نہیں. پریشان ہونے سے مصیبت ٹلتی ہے نہیں، تو پھر پریشان ہو کے فائدہ نہیں ہے. مصیبت میں پریشان ہونا مصیبت اور پریشانی کے حل کرنے کی طاقت کو بھی معوف کر دیتا ہے. یہ اسلام کا رول ہے. اسی لیے آپ دیکھیے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دن جان کا خطرہ ان کو لگا رہتا تھا. کل کیا ہوگا معلوم نہیں، کون دشمن آ کے، وہ آدمی آیا کھڑے ہو گیا سر پہ تلوار لے کر. کیا کہا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ڈر لگ رہا؟ نہیں. اللہ کے نبی ہم کو بولیں گے تو بہت ڈر لگ رہا بولیں گے. تلوار آپ کی لے کے کھڑا ہوا ہے آپ کے سر پہ، کہتا ہے اتخاف منی، ڈر لگتا ہے؟ آپ بولے نہیں. بولے کون بچایا؟ کہا اللہ. اللہ، ہاتھ سے تلوار گر گئی. تو یہ پاور ہونا چاہیے. اگر اللہ نے موت لکھی ہے مرے گا، اللہ نے موت نہیں لکھی ہے سب مل کے گلا دبائیں گے تو بھی نہیں مرے گا. یہ یقین ہونا چاہیے. اگر اللہ نے لکھا ہے ملنا ہے جواب ملے گا، نہیں ملنا ہے لاکھ میں صحیح جواب دوں نہیں ملے گا، اس کو فون آئے گا بولے گا میرے رشتہ دار ایک ہے اس کو چھوڑو باہر. سب اچھا انٹرویو دے کے بھی جواب نہیں ملے گا. اور لڑکھڑایا لیکن اس کو رحم آیا، جانے دو، ایک اپنے پاس سیٹ ہے ابھی جلدی سے ایک آدمی چاہیے لے لو اس کو، بعد میں اس کو ٹرین کریں گے، مل سکتا ہے. اللہ جو چاہے ہونا ہوگا، نہیں ہونا ہے نہیں ہوگا. جا کے آدمی بالکل کھلے ذہن سے انٹرویو دے گا. ملنا ہے ملے گا، نہیں ملنا ہے نہیں ملے گا، آگے اور جائیں گے ہم لوگ دوسری جگہ جائیں گے.
یہ آدمی کیسا رہتا ہے؟ دھک 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 نہیں، آدمی فری رہتا ہے، جو ہونا ہوگا دیکھیں گے۔ یہ سکون کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو دنیا میں سکون چاہیے تو آپ کو ایسا جینا پڑے گا۔